اور میرا تعلق محمد ایجنسی سے ہے۔ 2008 کے اوائل میں نے قتلی اور احسان اللہ احسان ہے، اور میرا تعلق قتلی اور احسان اللہ احسان ہے، اور میرا تعلق محمد ایجنسی سے ہے۔ 2008 کے اوائل میں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں ٹی ٹی پی محمد ایجنسی کا ترجمان بھی رہا ہوں، اس کے بعد میں ٹی ٹی پی کا مرکزی ترجمان بھی رہا ہوں، جماعت الاحرار کا ترجمان بھی رہا ہوں۔ ان 9 سالوں میں نے ٹی ٹی پی کے اندر بہت سے چیزوں کو دیکھا۔ انہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ بھرتی کیا، خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے، یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ چند مخصوص ٹولہ جو امراء بنے بیٹھے ہیں، لوگوں سے، بے گناہ مسلمانوں سے بتے لیتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ جب قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے تو ان لوگوں کے اندر قیادت کی جو دوڑ تھی وہ اور بھی تیز ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ تنظیم کا لیڈر بنے۔ حکیم اللہ کے ہلاکت کے بعد نئے امیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر ایک انتخابات کی طرح ایک انتخابی مہم چلایا گیا۔ اس دوڑ میں عمر خالد خراسانی، خان سعید سرجنا، مولوی فضل اللہ، یہ سارے لوگ شامل تھے، اور ہر کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر شورا میں فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور اس قرآن اندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ امیر مقرر ہوئے۔ ایسی تنظیموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا امیر قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب ہو؟ اور پھر امیر بھی ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جن کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی اور ان کو لے گئے۔ تو ایسے شخصیات، ایسے لوگ اسلام کی خدمت نہ کر سکتے ہیں اور نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے۔ پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے این ڈی ایس اور را کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی، اور ان کو اہداف بھی دیے، اور انہوں نے ان سے ہر کارروائی کی قیمت وصول کی۔ اور جب جو فائٹرز تھے، ان کو پاک فوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود یہ لوگ محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے۔ جب این ڈی ایس اور راز سے مدد لینی شروع کی تو میں نے عمر خالد خراسانی سے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم یعنی کفار کی مدد کر رہے ہیں، اپنے ملک میں کارروائیاں کر کے اپنے لوگوں کو ان کے پیسوں سے یہ تو ایک قسم کی ان کی خدمت ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تخریب کاری پہ لانے کے لیے اگر اسرائیل بھی مجھے مدد دے گی تو میں ان سے مدد لے لوں گا۔ تو اس سے میں سمجھ گیا تھا خاص ایجنڈے کے تحت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے جو این ڈی ایس اور اس کے تھرو را سے روابط رکھتے ہیں۔ این ڈی ایس نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ یہ تذکرہ افغانستان کی نیشنلٹی، جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں آئی ڈی کارڈ کے طور پر چلتا ہے۔ اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موو کرنا مشکل کام ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ این ڈی ایس اور افغان فورسز سے رابطہ ہوتا تھا، وہ ان کو راستہ فراہم کرتے تھے اور ان کی مرضی سے یہ موومنٹ ہوتی تھی۔ پاکستان میں آنے کے لیے بھی پاک فوج کے حالیہ آپریشنز کے بعد خصوصاً افغانستان کے پرچا اور لال پورہ کے علاقے میں جماعت الاحرار کے جو کیمپس تباہ ہوئے اس میں سے کچھ کمانڈرز بھی مارے گئے۔ وہ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا جو ان کا گڑھ تھا، جو ان کا مرکز تھا۔
تو اس کے بعد جماعت کے اندر کمانڈرز میں بھی اور نچلے طبقے کے جو جنگجو ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کی مایوسی پھیلی ہوئی ہے. جو وہاں پر پسے ہوئے ہیں، جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بس کرو، امن کا راستہ اختیار کرو اور پرامن زندگی میں واپس آ جاؤ. آپریشنز کے بعد جب میڈیا میں ان لوگوں کو کوریج ملنا کم ہو گئی تو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ان کم عمر اور معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ورغلایا، اسلام کے نام پر اسلام کی غلط تشریح کر کے ایسے پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کیے اور ایسے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آسانی سے یہ نوجوان ان کے جال میں پستے چلے گئے. نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو ان لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں اس میں قطعی طور پر نہ آئے. یہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے غیروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہ تمام مذکورہ وجوہات تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پاک فوج کے حوالے کر دیا ہے.